حالیہ دنوں میں اسرائیل سے کچھ ایسی شاکنگ خبریں سامنے آ رہی ہیں، کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ اس سے پہلے تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا، اور ان سب کے اندر سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ایران کے اندر بال کا مجسمہ جلا کر دنیا کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ان کی سیکرٹ سوسائٹیز کے اندر یہ لوگ باقاعدہ بال یعنی شیطانی خدا کی عبادت کر کے اس کو اپنا آقا مانتے ہیں، وہ بات اسرائیل نے ثابت کر دی ہے کہ ایران نے ٹھیک ہی کہا تھا، اور ان لوگوں نے ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اتنا ناپسند کہ اس کی وجہ سے عبرت کے طور پر پوری کی پوری بستیاں عذاب کی وجہ سے الٹ دی گئی تھیں۔ جی ہاں، میں جس گناہ کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے ہم جنس پرستی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے حال ہی میں ریڈ سی کے کنارے پر ایک غیر آباد، بنجر، ویران اور وحشت ناک صحرا کے اندر ایک نیا شہر تعمیر کر کے اس سال جون کے مہینے میں مسلسل 4 دن یہاں پر مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا LGBTQ ایونٹ منعقد کرنے جا رہا ہے، اور اس شہر کا نام اس نے رکھا ہے پرائڈ سٹی، جس کا خود اسرائیل نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے اعلان بھی کیا، اور خاص طور پر یہ مینشن کیا کہ یہ ایونٹ زمین کے لوئسٹ لیول پر ہوگا، یعنی ڈیڈ سی کے پاس۔ اور یہ دونوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ سیم وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اسی ہم جنس پرستی کی وجہ سے عذاب نازل کیا تھا۔ سب سے پہلے ان پر بڑے بڑے پتھروں اور آگ کو برسایا، اور پھر اس کے بعد ان کی بستی کو ہی آسمان میں اٹھا کر الٹ دیا، اور اسی کی وجہ سے یہ جگہ باقی آس پاس کی جگہ کے مقابلے میں آج بھی زمین کے لوئسٹ پوائنٹ پر موجود ہے، یعنی آس پاس سے بہت ہی نیچے لیول پر، اور اس کی وجہ بالکل یہی تھی کہ جب اس بستی کو اوپر اٹھا کر دوبارہ زمین پر مارا گیا تو اسی وجہ سے یہ زمین کے اندر کافی حد تک دھنس گئی۔ اور آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ سیم اسی جگہ پر اس چیز سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے سیم وہی گناہ یہ لوگ رپیٹ کر رہے ہیں، سیم اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتفاق تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے آقا شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس کو یہ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر اس کام سے راضی ہوتا ہے، ہر اس کام سے خوش ہوتا ہے جس سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ مثال کے طور پر ہم جنس پرستی، غیر اللہ کی قربانی، قتل، فحاشی، خاندانی نظام کا خاتمہ اور کفر کی تعلیم وغیرہ۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اب کھلے عام اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہے ہیں اور کھل کر دنیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، اور فخر سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سیٹنسٹ ہیں، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے، اور ایسا تاریخ کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس پریڈ سٹی شہر کے اندر 4 دن تک اور 24 گھنٹے پارٹیز ہوں گی، اور ان پارٹیز کے اندر کیا ہوگا یہ یقیناً آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ہر وہ گند جو کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے ہم جنس پرستوں کو یہاں پر پوری دنیا سے لا کر اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ جگہ ویسے تو جیوگرافیکلی طور پر اردن کے صحرا کے اندر آتی ہے، لیکن اسرائیل کا پارٹ ہے، اور آپ اس نقشے کے اندر اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ یہ لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، جس کا ثبوت خود تورات کے اندر موجود ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ سدوم اینڈ گمورا نام کی بستی کے اندر ہم جنس پرستوں پر اللہ کا کس طرح کا عذاب آیا تھا، اور اس عذاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اس پر آسمانی شہاب ثاقب یعنی آگ کے پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ مطلب سیم وہی چیز جو کہ قرآن پاک کے اندر کچھ زیادہ ڈیٹیل سے بیان ہوئی ہے۔ اور آج بھی یہ دنیا کی سب سے نیچی جگہ ہے، زمین کے اندر دھسی ہوئی ہے، جہاں پر کوئی ویجیٹیشن نہیں اگتی، یعنی کوئی سبزہ نہیں اگتا، پانی کے اندر زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اسی عذاب کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے رسول نے خاص طور پر ایسی عذاب والی جگہوں کی نحوست کی وجہ سے ان سے جتنا ہو سکے دور رہنے کا حکم دیا۔ اب یہ سب باتیں سن کر آپ خود بتائیں کہ کیا یہ اللہ سے جنگ، اس کی ذات کو چیلنج کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر یہ لوگ اللہ کو مانتے، کسی کریٹر کو مانتے، تو اس طرح کھلے عام اس کے غضب کو کیا دعوت دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو مرد اور عورت ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو قوم لوط کا عمل کرے، ان پر لعنت ہے۔ اور جس شخص پر نبی نے لعنت کی ہو تو سوچیں کہ کیا وہ شخص کبھی جنت کو پانا تو دور اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر پائے گا۔ میں نے نافرمانی نہ کی ہوتی۔ پر انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جن مسلمانوں نے ویسٹ کے اندر جا کر غیر مسلموں کو تعلیم کرنی تھی یا پھر ان کو دین سکھانا تھا، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ نیو یارک کا میئر ہو کر وہ LGBT کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ کام پوری دنیا کے سامنے کھل کر ہونے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اسرائیل پوری تیاری کر چکا ہے دجال کے استقبال کی، اور اسے جلد سے جلد پوری دنیا کے اندر اس دجالی نظام کو، اس فحاشی کو نافذ کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو کرپٹ کر سکے۔ اور اس سب کی شروعات وہ اپنے گھر سے کر رہا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے ہم جنس پرستوں کو اکٹھا کر کے اس گناہ کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا اس کا مقصد ہے۔
اور دوسری طرف وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے قریب ہے اور نیتن یاہو تو کھلے عام ٹی وی پر آ کر یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ایران اسرائیل جنگ دراصل ان کے مسیح کی واپسی کے لیے ہو رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے یہ کہہ کر عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے کہ ان کی جاری فوجی کارروائی دراصل مسیح کی واپسی کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ تورا میں لکھا ہے کہ جو شہر تمہیں خدا نے دے دیا وہاں پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد تم کسی چیز کو زندہ نہ چھوڑو، مطلب ہر چیز کو ختم کر دو۔ اور ان لوگوں نے حقیقت میں بھی پورے فلسطین اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر یہی کچھ تو کیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی فوج کا نام اسرائیلی ڈیفنس فورسز رکھا ہے، یعنی اپنا ڈیفنس کرنا، کہ ہم حملہ نہیں کرتے بلکہ ڈیفنس کرتے ہیں۔ پر حقیقت یہ ہے کہ انہی فورسز نے مڈل ایسٹ کے اندر جو تباہی اور قتل عام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور قرآن پاک بھی ان کے بارے میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف زمین پر امن قائم کرنے والے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ 250 کے قریب انڈین جیوز کو اسرائیل کے اندر شفٹ کیا گیا ہے، جن کا تعلق میزورام اور منی پور سے ہے، اور اسرائیل نے ان کو جہاں پر جگہ دی ہے رہنے کے لیے وہ ابھی فلسطین سے چھینا گیا علاقہ ہے، یعنی موجودہ حملے کے اندر جو فلسطین کی تباہی ہوئی ہے وہاں پر یہ دنیا بھر کے جیوز کو لا کر بسا رہے ہیں۔ پر دوستو سچ یہ ہے کہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی فلسطین کی طرف سے ان کے خلاف مزاحمت ہوگی تو یہ لوگ فرنٹ پر موجود ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے مارے جائیں گے، جبکہ زیونسٹ پیچھے محفوظ رہیں گے۔ Find it from the Torah that it is our promised land. It is our ancestors' land. We should go back to our own land. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ گریٹر اسرائیل کو مکمل ہونے کے بعد ان کے مسیح کے آنے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ طور پر فلسطینی لوگوں کو پھانسی دینے کا قانون پاس ہوا ہے، اور سینکڑوں لوگوں کو اس کے بعد پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ ویڈیو ہے اسرائیل کے ایک منسٹر کا، جس کی برتھ ڈے پر ایک کیک بنایا گیا ہے جس پر پھانسی کا پھندا بنا ہوا ہے، اور اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم ہر ایک فلسطینی کو اسی طرح سے اس پھندے سے ختم کریں گے، کیونکہ اس پر لکھا ہے کہ ڈیتھ ٹو ٹیررسٹ، یعنی دہشت گردوں کی موت، اور اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے۔ اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیلی دہشت گرد کس کو کہتے ہیں، نہ صرف فلسطینیوں کو بلکہ پورے مسلمانوں کو۔ تورا میں لکھا ہے کہ جب تم اس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ تو یہاں کی کسی قوم سے سمجھوتا یا پھر ایگریمنٹ نہ کرنا، یعنی یہ کسی صورت ایگریمنٹ یا سمجھوتا تو نہیں کریں گے جس کا یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور یہ سیدھا مظلوم لوگوں پر ظلم ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے کوئی اسلحہ اٹھا کر ان کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان سے یہ ظلم کیوں کروا رہا ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو کہ میں نے تم پر کی تھی، یعنی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن اس قوم نے ہر بار اس نعمت کے بدلے نبیوں کو قتل کیا، جادو ٹونا کیا، فتنہ فساد کیا، فحاشی پھیلائی، سود کھایا، سازشیں کی، اور اسی وجہ سے بار بار فلسطین کی زمین سے سزا کے طور پر بے دخل ہوئے۔ اور یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر ایک بار پھر سے اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس بار وہ جنگ ہوگی جو کہ پچھلے تمام حساب کتاب کو کلیئر کر دے گی، کیونکہ آج بھی یہ لوگ ہم جنس پرستی، سود، ظلم، قتل، شیطان کی قربانی، اس کی پوجا اور فتنہ فساد پوری دنیا میں پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ شیطان سے کامیابی چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ماضی کے اندر بھی ان پر کئی بار اللہ کا غضب نازل ہوا، لیکن ان لوگوں نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، اور اس بار ان لوگوں پر اور ان کے مسیح پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو، اصل مسیح کو دنیا میں ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔